الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم. حضرات گرامی، مجھے کہا گیا ہے کہ میں مسلک اہل حدیث کے بارے میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کروں، اور مسلک اہل حدیث اس کے متعلق میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں کہ سنتے تو دلے آسک اور پھیلے تو زمانہ ہے، گفتگو کو مختصر کروں یا طویل. اسی کچوپن میں آج کے اس عظیم الشان اجتماع کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور پھر ان صورتوں کو جو دور دراز کے علاقوں سے صرف کسی نام پر اکٹھی ہوئی سفر کیا سعود سے برداشت کی، اور پھر اس تاریخی میدان میں جس میدان سے کچھ یادیں وابستہ ہیں، کچھ تذکرے اس کے ساتھ متعلق ہیں، اور کچھ میری اپنی بھی اس میدان سے نسبت ہے کہ سال میں 2 مرتبہ اسی میدان میں رب کی بارگاہ میں میری امامت و خطابت میں یہاں سجدہ شکر بیان آیا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ اسی میدان سے میری سیاسی زندگی کا ابتدا ہوئی جب میں نیا پڑھ کے آیا. ایوب خان کا دور اور استقبال اپنے عروج پر تھا. پہلا خطبہ عید تھا. شیخ محمد اشرف صاحب، میاں فضل حق صاحب، حاجی محمد اسحاق حنیف صاحب اور دیگر دوست میرے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ ایوب خان کے دور استقبال نے پاکستان میں لرزہ وبا کر رکھا ہے. آپ نئے نئے آئے ہیں، دیکھیے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے حکومت کی پریشانی پہ شگن پڑ جائے، اور ایسی بات بھی نہ ہونی پائے کہ اہل حدیث کی حیات کا آکار ہو جائے. معاملہ بڑا کٹن تھا. میں نے اپنی زندگی کی پہلی تعلیم کے بعد عام تقریر کسی میدان میں کی. مجمع اسی طرح حد سے نجات تک پھیلا ہوا تھا، اور اسی ایک تقریر میں مجھ کو پاکستان بھر میں رب کی کریمی اور رحیمی سے شرکت قبولیت بخشا. اور پھر اس میدان سے ایک اور یاد وابستہ ہے، اور وہ یاد یہ ہے کہ وہ وہی میدان تھا، اور آج جس طرح اسٹیج ہے تقریباً یہی مسلح کافی جہاں سے سید داؤد غزنوی کی ملکہ اور حکومت کے دیوانوں میں غرضہ وبا کیا کرتے تھے. یہ اس میدان سے پھر ایک اور یاد وابستہ
جب سرکاری چوکی میں دیا کرے گی پانی دروازہ میں خدا کبھی دکھ دے گی. جن کے پاس میں کثرت تھی, جن کے پاس میں مال تھا, جن کے پاس میں دولت فرانا تھی, جن کے پاس نہ سواد اعظم تھا, جن کے پاس نہ قوتوں کا ناز تھا, جن کے پاس نہ طاقتوں کا غرور تھا, جن کے پاس نہ اقتدار کا ظاہر تھا, جن کے پاس نہ اختیار کا ہرا تھا, لیکن جن کے دلوں کی دھڑکن محمد کی محبت سے بھرتی تھی. تاریخ یاد رکھے گی کہ کچھ درویش آئے, سندھ سے آئے, بدر الدین کی قیادت میں, کراچی سے آئے عبد الخالق کی قیادت میں, بلوچستان سے آئے ادریس کی قیادت میں, اور سرحد سے آئے رحمت اللہ کی قیادت میں, عبد العظیم کی قیادت میں, اور پنجاب کس کا نام لوں, اس موڑے کا نام لوں کہ جس نے اپنا بڑھاپا سرور کائنات کی خدمت میں گزارا, جسے کائنات کے ہم عزیز محمد عبداللہ کے نام سے جانتے ہیں. اس کا نام لوں کہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے مولانا محمد صدیق کا نام لوں کہ جس نے اپنی جوانی کو محمد کی آبرو کے لیے خرچ کیا ہے. اس کا نام لوں کہ وہ راولپنڈی سے آئے, کیرم سے آئے, ساہیوال سے آئے, فیصل آباد سے آئے, سیالکوٹ سے آئے. اس کا نام لوں کہ ایک نام نہیں ہزاروں پھول بکھرے پڑے ہیں. جس طرح پھولوں خوشبو بھی محسوس ہوتی ہے, کوئی دوسری چیز محسوس نہیں ہوتی. اس کا نام اس کا نام جو مدینہ سے چلا اور ہمیں 90 میں درس دیتا رہا. دنیا جسے شاخ عمر کے نام سے جانتی ہے اور ہم اسے عقل کھڑے اہل حدیث کی حیثیت سے جانتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اس کی پہچان پڑھتے رہا. دنیا میں کسی نے بڑی سے بڑی بات کہی, شیخ عمر کی پہچانی تو فکر نہ پڑی. میں نے اپنے کانوں سے سنا لوگ اسے گالیاں دیتے ہیں, چھوڑ دو بھائی رکھتے, لوگ اسے گالیاں دیتے ہیں. اس کے روحانی بات شیخ عبد الرحمان اپنی کو بڑا بڑا کہتے ہیں. اس نے کبھی پریشانی کو بل نہیں ڈالا. اہل حدیث کی بات آئی, اس کی پریشانی تو فکر نہیں پڑی, اس کے تو میں بدل گئے. اس کا ذکر کروں جو ریاض سے تمہارے لیے خوشبوؤں کا تحفہ لے کے آیا, جسے کائنات محمد ابن ابراہیم کے نام سے تھا. اس کا ذکر کروں جسے دنیا شیخ عبد العزیز القویسی کے نام سے تھا. یا اس کا نام لوں جس کی ٹانگیں کٹ گئی حادثے میں, لوگوں نے کہا محمد حسین اب تو تقریر نہیں کر سکتا. محمد حسین نے کہا میری ٹانگیں تو کٹ گئی ہے, ابھی زبان زندہ ہے, اور جب تک زبان زندہ ہے دنیا کی کوئی طاقت تو ہی کے ساتھ پرانے سارے سے مجھے روک نہیں سکتی. اس کا نام لوں ابھی کسی نے نعرہ لگایا تھا, ہمارے محترم اہل حدیث کے خیر مناظر اسلام مولانا عبد القادر روکی تھا, اور ہم نے لکھنؤ خاندان کا چشمہ تھا, معین الدین بھی موجود ہے, معین الدین بھی موجود ہے. اور میں سوچ رہا لوگ کہتے ہیں ان کے پاس افراد نہیں رہے. خدا کی قسم ہمارے پاس افراد کی اتنی کثرت ہے کہ مجھے ایسے آدمی کو ان کے نام یاد نہیں رہے. مبلغ, حدیث, واعظ, عالم, محدث, مفتی, مفسر, اور یہ بھی جانو, یہ بھی سمجھو کہ جس میں ایسے دیوانے بھی موجود ہیں جو محمد کی آبرو کے اپنی شانوں کو نچھاور کرنا اتنا آسان سمجھتے ہیں جتنا لوگ حلوہ کھانا آسان سمجھتے ہیں. ایسے لوگ سوچو. اور میرے ساتھ یہ چودھری محمد صادق صاحب نے بڑی پیاسی, میرے لیے وہ الفاظ کہے جن کا میں احساس نہیں کرتا. ان الفاظ کے مختلف میاں قادری ہیں, میاں فضل حق صاحب ہیں, مولانا معین الدین صاحب ہیں, مولانا محمد عبداللہ صاحب ہیں, مولانا محمد صدیق صاحب ہیں, مولانا عبد القادر روپڑی صاحب ہیں, مولانا محمد حسین شیخوپوری ہیں, مولانا محبوب الرحمان, اور پھر ظلم ہوگا, نا انصافی ہوگی کہ اگر میں آخر میں بیٹھے ہوئے اپنے جوان خطیبہ کا تذکرہ نہ کروں, لیکن تو سن کے بے اختیار آدمی میں کہہ دیتا ہے
خون کرتے ہیں خدا رحمت ہے تین ناشتانے بات کیا تھا اور زخموں پہ زخم کھاتے رہے سڑکوں پہ چلتے کھاتے رہے ہر چرچے کے بعد مسکراتے ہر زخم کے بعد تبسم فرماتے اور ہر چرچے کے بعد ہنستے لوگ پوچھتے تم مسکراتے ہو کہتے دین محمد کی راہ میں زخم کھانے میں جتنا لطف آتا ہے اتنا کسی دوسری چیز میں نہیں آتا ان کو مطلب کچھ دوستو میرے موضوع کا عنوان بھی یہی ہے مطلب والے حدیث ایک تاریخ کے نقطۂ نظر سے ایک پرانے حدیث کی روشنی میں پرانے حدیث کی روشنی جو کائنات والوں کو میرا چیلنج ہے ایک بات اور ہم کس بات پہ فرمائیں سرمائے وہ جن کی تاریخ جن کا ماضی تاریخ ہو اور جن کے ماضی نے عبد القادر قصوری ایسا پرسنٹ پیدا کیا ہو وہ سرمایہ نہیں کرتے فخر سے اشارہ کرتے جنہوں نے شیخ الاسلام سلام اللہ علیہ پیدا کیا ہو جنہوں نے حافظ عبداللہ پیدا کیا ہو جنہوں نے مولانا محمد رفیع پیدا کیا ہو جنہوں نے امام عصر ابراہیم خیال کوٹی پیدا کیا ہو اور جنہوں نے آج کے دور میں پہلے ابھی تو دوسرے ہم سے تھوڑا سا گرا بھی سن لو سن لو تم نے فراموش کیا اپنی شخصیات کو جس طرح آپ نے محمد جیسی شخصیت کو پیدا کیا ہو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں روح زمین پر محمد سے بڑا عالم پایا نہیں جاتا ہے جاؤ پوچھو عمر محمد سے عبدالعزیز قریشی سے کہ جب مدینہ یونیورسٹی میں محمد کو مل گیا دنیا کے بڑے بڑے نام مدینہ یونیورسٹی کے اساتذہ اور ان سارے اساتذہ نے سامنے ادب طے کیا تو گجرا والے کے محمد گولری کے سامنے طے کیا جس جماعت نے اس قوم کو شرمانے کی اور جان شرمائے آج یہ بھی کہا جاتا ہے مجھے مولانا معین صاحب سے بھی ایک بات ہے انہوں نے خطبہ تاریخ میں ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں آج کے اجلاس کے بعد حقوق کے مانگنے کے لیے استدعا نہیں کی جائے حقوق مانگے نہیں جاتے حقوق چھینے جاتے ہیں اور انشاءاللہ زندہ وہ رہے جو محمد کی راہ میں مر گئے باقی کوئی زندہ نہیں ہے سنو آپ میری اچھی بات سن لو تم ہمیں عزیز سمجھتے ہو تم ہمیں کمزور سمجھتے ہو تم ہمیں ناکام سمجھتے ہو ہماری بات یہ ہے ہم نے مانگنا کبھی سیکھا نہیں ذرا کاٹ کو دے ان فقیروں کو جب لوگ کرسی اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے یہ صرف محمد کی آبروں کے لیے لڑ رہے تھے اخبار والے تاریخ اسماعیل پوری ہے لوگ لڑ رہے تھے آج کہا ہے قومی اتحاد کا ستارہ نہ کہا گیا ہاں مجھے ایک دن میاں صاحب آئے مولانا نے کہا ہم ستارے نہیں میں نے کہا چاند کو ستاروں میں شمار نہیں کیا جاتا کیا بات ہے ہم نہ تھے اور کبھی ہفتہ ایک راستوں کر دیا کرو مان تو لو کبھی
اور بات کہہ دوں تلخ نہ ہو، اور ہم نے تو کبھی تمہاری تلخی کا بڑا نہیں مانا. مجھے لوگوں نے کہا بڑے گاڑیاں دیتے ہیں، میں نے کہا کتنے سیری ہیں تیرے لگ تیرے چیز گاڑیاں کھاتے ہوئے نظر ہوا دیتے ہوگا. اور کیا پڑتا ہم اتنے بڑا گاڑ ہے، شاید اللہ نے ہمارے گناہوں کے لیے ان دماغی کا گناہوں کی معافی کا سبب ان کی گاڑیوں کو بنا دینا. ہمیں کیا دیتے رہے گاڑی؟ ہم نہیں دیتے. ہمیں ایک بات ہمیں کہتے کیا ہے تمنا مستقل کی ہے مگر تب بھی پورا. ہمیں کہتے ہیں کہ مقام مصطفیٰ سے نہ آسنا ہے، مقام مصطفیٰ سے آسنا ہم کو تم ہم نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، محمد مصطفیٰ کا لایا ہوا نظام دے دو، ہم تمہارے سیدھے سیدھے کرنے کے لیے تیار. کون مقام مصطفیٰ سے آسنا؟ کون آسنا؟ سن لو یہ سارے چھوڑ دیں، رب الجلال کی قسم سے اسی طرح رہیں گے جس طرح سرکار بھی پھٹوں سے رہتے ہیں. جس کا بھی چاہے بنا لو، ہماری لڑائی قیامت کی لڑائی نہیں. کیوں؟ ہم نے اپنے اختیار کو رکھا ہے. اللہ کے لیے بیٹھنا اور یہی ہے مطلب یاد ہے. اسی طرح نہ کسی کی ربوبی مانے نہ کسی کی حقیقت مانے، اور مدینے والے کے علاوہ نہ کسی کی رسالت مانے نہ کسی کی امامت مانے. ہمارا مقصد یہی ہے. امامت مدینے والے کی، حکومت عرش والے کی، اور یہی بات تھا کہ جب نہیں تو دوستو آج تاریخ کو مطلب نہ کرو. کہتے ہو ہم نے نہیں، صرف انہوں نے نہیں جو رب کی ربوبیت اور حاکمیت کے علاوہ کسی دوسرے کی حاکمیت ماننے کے لیے تیار. بتلاؤ یقین نہیں آتا تو تاریخ دکھاؤ. تاریخ کی تاریخ، کی تاریخ، نوکریوں کی تاریخ بتاؤ. تمہارے اکابر کا نام آئے کہ میرے اکابر کا؟ آج ٹی وی پہ کہا گیا، مجھے افسوس ہوا عبد القادر قصوری کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے. افسوس ہوا، اس نے کہا یہ انگریزوں کو پیدا کیے ہوئے. ہم نے کہا برعکس میں اب نام ہے زمین کا پھول. دوستوں خرد کا نام ضرور رکھ دیا، ضرور کا خرد جو چاہے تیرا حسن کا رکھنا فرض کرے. مطلب ساری تاریخ تمہاری بھی وہاں نہیں تھی. بتلاؤ اور تم تو وہابی کے نام سے بھی رکھتے ہو. انہوں کی تاریخ کو انہوں نے کہا پورے برے شریر ہندو پاک میں ہمیں کسی ایکسٹریمٹی سے کیسے کوئی خطرہ نہیں. اگر خطرہ ہے تو اقلیتی سے کوئی وہابیوں سے خطرہ ہے. کہنے والوں نے کہا یہ اقلیت میں ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ کہنے گئے اس لیے کہ یہ رب کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور جو رب کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اس سے بے خوف کوئی دوسرا ہوتا ہی نہیں. کوئی دوسرا تاریخ کا مجھے نہیں بات تم نے رکھنی ہوگی. مجھ کو غلط ہو سکتا ہے بات رکھو. ہمارا تو تمہاری کی تاریخ کی آزادی سارے جانتے ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اس کا محرک اہل حدیث کا امام مولانا عنایت علی تھا. وہاں بھی نہیں دکھاؤ. ایک خیر وہاں بھی یہ تاریخ لکھی. اس نے کہا مولانا عنایت علی پٹنے سے آیا، دہلی میں آ کے قرآن و سنت کا بات کیا اور پورے دہلی میں آگ لگا دی. بعد شاہ سفر کو پتہ چلا. اس نے کہا کون ہے یہ جو بغاوت کے جراثیم پیدا کر رہا؟ کہا یہ پٹنے کا ایک صحابی ہے عنایت علی. کہا اسے بلا کر عنایت علی کو بلایا گیا.
پیش کر لیا، پورے مہابشاہ صدر نے اپنی تلوار کا درمیان کیا اور کہا جب تک ہماری زندگی کی فاصلہ کی ہے ہم انگریز کے خلاف چل کریں گے. اس کا سب سے پہلا بڑی دفعہ مولانا عنایت علی خان اور ہمیں کہتے ہیں انگریز کے دن وہ ہم کے سنت ہے جن کو جزائر ایمان میں بھیجا گیا. سابقپور کا مولوی احمد اللہ وہاں بھی مسلمان اپنے سینے کو ایمان کے نور خدمت پر کرتے اس عقیدے کو اپنے دل میں سما کے رب کے علاوہ کسی کی حاکمیت کا سکہ چل کرتا. کہا گیا حجو، کہا گیا محمد کے غلاموں نے چھپٹنا سیکھا ہے پلٹنا نہیں سیکھا. کہا بات آ جاؤ، کہا جو چیز سینے میں موجود ہے وہ رو کے رک نہیں سکتی. کہا گرفتار کر ان پہ کیس چلا پٹنے میں، ان کو پاور جوڑا کیا کر سنا سنائی گئی، چہرہ مسکرا پڑا. پوچھنے والے نے پوچھا تمہیں سزا سنائی گئی تم مسکرا رہے ہو؟ کہہ رہے آج بھی یقین آیا ہے کہ رب کی نگاہ میں میری بھی کوئی حیثیت ہے. اگر رب کی بارگاہ میں میری کبھی منزلت نہ ہوتی تو رب مجھے کبھی قربانی کے لیے منتخب فرماتا. یہ تمہیں کی بات کر دو، اس کے گھر پہ نہیں پورے محلے کو لکھوا کر دو. اس کا احساس کا لڑکا ہے احمد اللہ کے سارے گھرانے کو لکھوا کیا گیا. پھر میں خبر پہنچائی گئی، تیرا سارا محلہ لکھوا کر دیا گیا. صرف یہی نہیں ہوا، انگریزوں نے کہا نکلا بھائی اس بات کی کپڑے نہیں کھیلو، کپڑے نہیں کھا بھی نہیں. پیغام ملا، بیوی کو خط لکھا، کہا بیوی مجھے پتا چلا کہ تم کا مدد ہو گئی. گھر مسمار کر دیا گیا. کہا مجھے غم نہیں، مجھے یہ غم ہے کہ تم کہیں پھسل نہ جانا. بیوی بھی احمد اللہ کی بیوی تھی. اس نے کہا احمد اللہ تم میری پرواہ نہ کرو، میں پھسل گئی تو دنیا والے اثر نہیں لیں گے، تم پھسل گئے تو لوگ کہیں گے رب کی توحید کا ماننے والا پھسل گیا. بولو اور اسی طرح کا ایک اور ثبوت یہاں لکھا، سزائے موت سنائی گئی. اسی احمد اللہ کا ہے، اسی طرح الہی بخش کرے گا. سزائے موت ہمارے یہاں بھی موت کی سزا سنائی گئی. سنائی گئی کہ نہیں سنائی گئی؟ کہتے ہیں جب پھانسی پہ چلانے کے لیے گئے تو حضرت میں ہوش پڑے ہوئے تھے. کہا حضرت کو کوڑا نہیں کھلاؤ، کہا تب بھی نہیں اٹھ سکتے. کہنے کہ پھر غلام ہو تو گاڑی سے کھڑا جیت لے کے آؤ. ہمارے یہاں بھی موت کی سزا سنائی گئی اور کہتے رہے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے. بھائی ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں بننا تھا تو پودوں کا گلدستہ بننا تھا. موت کی سزا سنائی گئی اور وہاں بھی یہ تمہارے اخلاق ہے، تم ان کو ماننے والے. سزائے موت سنائی گئی. رات کا وقت کہاں سے وہ پھانسی بیٹھتا. انگریز جب یہ باتوں کے ساتھ دیکھے تو کہیں اس کی کیسے جاتا دیکھنے کے لیے دیکھا کہ 4 بائی 5 فٹ کی کوٹھی ہیٹر میں تھا. 4 بائی 5 فٹ کی کوٹھی اس میں کوٹھی میں پڑا ہوا، لیکن رات کی تاریخی میں اس کا چہرہ پوری کوٹھی کو جگمگا رہا ہے، روشن کیے ہوئے. حیران منظر دیکھا، دروازہ کھولو، کھولا گیا. علی کا چہرے پہ تبسم. کہا کیوں مسکراتے ہو؟ کہنے کا بے وقوف، صبح ہم سے ملاقات ہونے والی ہے اور محب محمود کی ملاقات سے خوش نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، خاندان سعادتپور، خاندان سعادتپور، خاندان روما، خاندان نقوی، خاندان غزنوی، علامہ سادہ شہید، علامہ سادہ شہید. کہا مسکرانے نہیں پہنچا. موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والوں کو، مسکرانے والے کو ان کو ہٹا پڑا تھا. لیکن کسی عربی شاعر نے کہا تھا، خدا نے کہا بھائی ادونی تو مسلم خدا جماعتنا یا جری رہنا چاہوں اور مزاح اڑانے والوں کو یہ ایک ان جیسا لا کے تو دکھاؤ. میرا کہا تھا کاغذ نام نظر آئی واپس میں اتنا تو میر نے دیکھا اور پھر ان کے بعد بالکل
تھے تو پھر رسول بھی اپنے خان بھی شیر باز بھی سارے تھے سابی صاحب نورانی صاحب تھے. مجھے دیکھا بخار سے پڑے ہوئے جانے میرے پاس آؤ مارا اٹھے میرے منہ پر انہوں نے دیکھا دیا پیخانی پر جانے لگے ہمیں تم کے نام ہے جب تاریخ بھی بڑی تھی مسجد سہارا میں تم نے تاریخ کا جھنڈا بنا رکھا. آج میں مومن کے الفاظ میں کہتا ہوں جسے آپ کہتے تھے باوفا جسے آپ کہتے تھے آشنا میں وہی ہوں مومن مبتلا تمہیں یاد ہو کے نہیں یاد ہو جب کوئی جب تو کی سننے کے علاقے میں تاریخ نہیں کرتی تھی حالت میں نہیں رکھنے نہیں کرتی پورا میری میں دل رکھا نکلا سندر کے علاقے میں تاریخ نہیں کرتی تھی پورا آپ کا نکلا گجرا والا میں تاریخ نہیں کرتی تھی پورا عبداللہ نکلا یہ شیخ یوسف بڑھانے والا نکلا پلے کو پاکستان بن کے آئے ہوئے جس طرح یہ بھی شاہ لطیف ہوتا نکلے پورا بنا لے وہ صوبے ہی ٹالنے والے محمد حسین بھی نکلا دعا کرو اللہ اپنی توحید کی برکت سے اس کی ٹالوں کا صحیح کرنا اور ہمارے یہ نہیں کہتے کہ اس کو ہلدے کی غور کرو میں نے کہا تھا کہ دو بالکل درست ہو جائے ہلدے سے بڑا رہا نکلو لوگ اور ٹی وی سی میں کہا آپ کو ہم نے سنا گاڑی آج کرتی بھی لگا ہوا ماشاء اللہ بھی لگا ہوا اور سنا کرنے سے بعد 1 گھنٹے کی اجازت آج کوئی پروسیسن نہیں نکلتا ان کے متعلق بھی کہا پروانہ کے لیے صرف سما اکیلی چل گئی اکیلی چلتی رہی رات بھر چلتے رہے سب اپنے اپنے رنگ میں سنا بھی قانون بھی اور پھر بھی پروانہ کے ساتھ کوئی نہ نکلا سی ڈی سی نے کہا آج صبح کوئی نہ نکلے گا ہم نے کہا ابھی اہل حدیث زندہ ہے ماشاء اللہ کے باوجود کرفیو کے باوجود نکلیں گے نکلے اور سی ڈی سی کے نامہ نگار نے کہا ہم نے ووٹ نہ دیکھا کہ لوگ 3 گاڑیوں کے سامنے سینے باندھ کے کھڑے ہو گئے کیوں ان کے سینوں میں صرف مدینہ بستا تھا کوئی اور نہیں بستا تھا. قربانی وہی دے جنہوں نے ایک سیلو لگائی جن کے سینے بڑے ان کے سینے بڑے جن کے دل بڑے ان کے میں محبتیں بھی بہت زیادہ. ہمارا سینہ تو چھوٹا تھا ہمارا دل بھی بڑا چھوٹا کہ اس دل میں مدینے والوں کی محبت کے علاوہ دوسرے کسی کی محبت آتی ہے ہم پر یہی الزام ہے کہتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے کوئی نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے ہم کہتے ہیں ہمارا دل چھوٹا سا ہے اس لیے آمنہ کے لال کی محبت آئی دوسری کسی کی آتی ہے تمہارا دل پورا بچن اتنا ہے جس میں ساروں کی محبت آ جاتی ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے کرتے رہو لیکن قیامت کا دن ہوگا صحابہ میں سے ہوگا کافر کو بیٹھا ہوا ہوگا تم بھی آنا ہم بھی آئیں گے تم کہنا ہم اس کو لے کے آئے ہم کہیں گے مدینے والے تیرے سوا کسی کو لے کے نہیں آئے کچھ کو دیکھا اور سب کچھ خدا سے مان لیا کچھ کو مان کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد اور پھر میں کہوں میرا طالب علم نے شوخی سے تم ہمیں کہتے ہیں پلاتے مانو ہم کہتے ہیں کہ مدینے والے ایسا نہ ہو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار کوئی ایسا نہ ہو تو نہیں جس کے بارے میں حسان نے کہا خلقت مبرأ من كل عیب جس سے خوبصورت چہرہ چشمے کائنات میں دیکھا ہی نہیں اور جس سے حسین وجود کسی ماں نے کوئی ایسا لا دیا ہم اس کو ماننے کے لیے نہیں ہوتے تو پھر ہمیں ہمارا امام مبارک سنے تمہارے امام مبارک تم ان کو لے کے آ جانا ہم مدینے والے کو لے کے اور دعوت ہماری گئی کیسے اللہ باقی رسول خدا سے رب کی اور اس سے دوسرے کسی کا نام رب نے نہیں لیا ہم اس کو کیسے مانیں ہم رب کو کہیں گے اللہ اگر ہم قصوروار ہیں تو تو نے ہمیں پہلے بتلایا کیوں نہیں تو پھر دوسرا بھی دیکھنا ہے ہماری دعوت یہی ہے
نے کہا لا تقلدنی ولا تقلدن شافعيا ولا مالكا، کسی کی تکلیف نہ کرو. کیا مطلب؟ سرور کائنات کے مقابلے میں کسی کی بات کو تسلیم مانو تو کس کی مانو؟ اور قرآن کی آیت میں طرف لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے لڑاؤ. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کی بات کو اللہ کی بات پر رسول کی بات پر ترجیح دیتا ہے وہ اللہ رسول کو بڑھانا. اور مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو پوری کائنات کی بات پر ٹکرا دیتا ہے، رب اور رسول کی بات پر ٹکرانے کے لیے تیار. ہماری دعوت نہیں بتلاؤ جرم کیا ہے، رسول کیا ہے، گناہ کیا ہے. اور دوستوں تمہیں ہمیں الزام دیتے ہم تو کہتے ہیں کہ انہیں کی محفل سوار رہا ہوں، انہیں کی محفل سوارتا ہوں، فراغ میرا ہے راتوں کی، انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے باتوں کی. ہم تم کو کیا ہماری دعوت یہ ہے، ہمارے اخلاق یہ ہے. اور اللہ کے لیے سن لو ہمارا نقطۂ نگاہ کیا ہے. ہمارا نقطۂ نگاہ یہ ہے اس پاکستان میں اگر قانون چلے تو کتاب اللہ کا چلے، سرور کائنات کی حدیث کا چلے. اور کسی دوسرے کا قانون ہم ماننے کے لیے تیار. قانون چلے گا تو قرآن کا سنت، دوسرا کسی کا ماننے کے لیے ہم تیار. ہمیں کلیل کہہ کے نہ ڈراؤ، قرآن سن لو. رب کثرت کو نہیں دیکھتا، حقانیت کو دیکھتا ہے. اور بات یاد رکھو، ایک بات میں آخر میں کہہ دیتا ہوں، کتوں کے خلاف تحریک چلی دو نام پر، ایک نظام اسلام کے نام پر، دوسری جمہوریت کے نام پر. اس ملک میں کوئی ایسی بات ہم برداشت نہیں کرتے جو کسی ایک شخص کی عامریت کو اس ملک میں مسلط ہے. دوسری بات، ہم کسی غیر کا قانون ماننے کے لیے تیار. سنو، فوجی حکومت بھی سن لے، اور میں ہوں دوری قسم کا آدمی، ریاض حق آپ سے محبت بھی ہے، تعلق بھی ہے، پیار بھی ہے. ایشیائی کانفرنس میں نے میری عربی میں تقریر سنی، مجھے کہنے لگے کہ تم یورپ ہمارے خرچے پہ جاؤ. ہم نے کہا اب ٹکٹ تو برطانیہ کی جمہوریت والے دوسرے رہتی ہے، اور تمہیں مبارک ہو، اور تمہیں مبارک ہو کہ اب تو تمہارا نام یورپ کی فضا میں بھی ہو رہا ہے. میں نے دیکھا برطانیہ کے بارے میں، ڈنمارک کے بارے میں، اسپین کے بارے میں، فرانس کے بارے میں کیا کی دعوت کی خلاف حاصل ہو چکی ہے. ہم نے ان سے محبت، انہوں نے محبت کا شروع کیا، لیکن بات ہماری دوستی دشمنی بات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. سن لے سن لے اور مسلمان بھی سن لے، اس ملک میں مکمل اسلامی نظام نافذ کرو. سن لو، اور رب کعبہ کی قسم اگر نہ کرو گے تمہارے چمکوں کو اسی طرح سکھاؤ گے جس طرح کے کتوں کے آپ کا پاس کے سب کتوں کو سکھاتے ہیں. سن لو، ہمیں کی کوئی طاقت ہمیں آواز حق بلند کرنے سے روک نہیں سکتی. ہمیں یقین ہے انشاءاللہ اس ملک میں اسلام آئے گا، سب تو انشاءاللہ آئے گا، انشاءاللہ اسلام، اور اسی طرح انشاءاللہ اسلام، اور جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنے گا یہاں سے جائے گا. دنیا کی کوئی طاقت اسے روک، وہ کرسی محمد کے غلاموں کی کرسی ہے، اس کرسی پر نہیں بیٹھے گا جو مدینے والے کا پرچم کھاوے گا. دنیا کی کوئی طاقت اس ملک میں اسلام آنے کو نہیں سکتی. اور دوستو آخر میں میں اپنے ان جوانوں کا، اپنے ان پوروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ غلام لوگ جنہوں نے دنیا کی محض اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے سڑک کی، گجرانوالہ کے، فیصل آباد کے، ساہیوال کے، بخارا کے، پنجاب کے، بلوچستان کے، سرحد کے دیہاتوں کے، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اس پورے کو جو کس تمام چودھری صادق اور مرزا عبدالحمید ہے جنہوں نے اگر تم میں اتفاق ہو
یہ اور اونچی کون لہرا؟ سن لو سن لو سن لو، مینار پاکستان کی بھی سن لے اور شاہی مسجد کے مینارے تم بھی سن لو. یہ وہ پہچانیاں ہیں جنہوں نے رب کے گھر کے سوا کبھی کہیں سکون نہیں سیکھا. رب کی قسم ہے